بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جنت کے مناظر کے بارے میں، اور جنت کے مناظر میں ہم جن چیزوں کا ذکر کریں گے ان میں یہ ہیں: محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کھولیں گے اور امت کی سفارش کریں گے۔ اس کے علاوہ اہل جنت کو سفارش کی اجازت ہوگی، صرف موحدین جنت میں ہوں گے۔ مشرکوں اور موحدوں کا نزاع، آخر میں جنت والے اہل جنت کی باہمی محبت کی باتیں اور اندرونی مسرتوں کا احوال بیان کریں گے۔ اس کے بعد جب اہل جنت اپنے حال و حیال کو یاد کریں گے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جب موت کو موت آ جائے گی، قرآن کریم میں جنت کی صفات، جنت کے درخت، لباس اور زیور کیسا ہوگا، ازدواجی زندگی، سواریاں اور مکانات کیسے ہوں گے، جنت کے پیارے پیارے نام کون سے ہوں گے، اہل جنت کے قد و قامت اور خوبصورتی کا احوال بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دربار عالی شان، اس کا تذکرہ کریں گے، اور کانوں کی لذت کا کیا سامان ہوگا، اور جنت میں خدمت گزار کیسے ہوں گے۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں کے اوپر مختصراً روشنی ڈالیں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو مناسب لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جنت کا قفل کھول کر لوگوں کو داخل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المفتاح یومئذ بیدی، جنت کی چابیاں اس دن میرے پاس ہوں گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ اپنی امت کی تفتیش حال کریں گے۔ اس وقت آپ کی امت تمام اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو۔ دریافت حال کے بعد جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابھی میری امت میں سے ہزارہ آدمی دوزخ میں پڑے ہیں، تو بوجہ اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، غمگین ہو کر درگاہ الہی میں عرض کریں گے: اے خدا، میری امت کو دوزخ سے خلاصی دے۔ یہ شفاعت بھی شفاعت کبریٰ کی مانند جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ہوگی، یعنی 7 روز تک سر بسجود رہ کر عجیب و غریب حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ تب بارگاہ الہی سے حکم ہوگا کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لو۔ آپ کو دیکھ کر دوسرے پیغمبر بھی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر بمعیت امت دوزخ کے کنارے پہنچ کر فرمائیں گے: اپنے اپنے رشتہ داروں اور واقف کاروں کو یاد کر کے ان کی نشانی بتاؤ تاکہ یہ فرشتے ان کو دوزخ سے نکال لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا۔ علاوہ ازیں شہداء کو 70، حافظوں کو 10، علماء کو 80 مراتب لوگوں کی شفاعت کا حق ہوگا۔ جب آپ ان کو لے کر جنت میں تشریف لائیں گے تو آپ کی امت اس وقت تمام اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگی۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تفتیش فرمائیں گے کہ اب میری امت میں سے کس قدر دوزخ میں باقی ہیں۔ جواب ہوگا: حضور، ابھی تو ہزارہ دوزخ میں موجود ہیں۔ آپ پھر بدستور سابق بارگاہ عزدی میں شفاعت کریں گے۔ حکم ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لو۔ بس آپ بدستور سابق علماء، اولیاء، شہداء وغیرہ کو دوزخ کے کنارے لے جا کر فرمائیں گے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں، واقف کاروں وغیرہ کو یاد کرو اور پہچان کے دوزخ سے نکال لاؤ۔ اس وقت بھی ہزارہ آدمی دوزخ سے رہا ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ کی امت تمام اہل جنت کا نصف حصہ ہوگی۔ اس شفاعت کے بعد آپ پھر دریافت فرما کر بدستور سابق شفاعت کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ جس کے دل میں آدھے ذرے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پھر بدستور سابق ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے برآمد ہو کر جنت میں داخل ہوگی۔ اس وقت آپ کی امت تمام اہل جنت سے دو چند ہو جائے گی۔ موحدین میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں رہے گا مگر وہ موحدین جن کو انبیاء علیہ السلام کا توسل حاصل نہ ہو، یعنی ان کو پیغمبروں کے آنے کا علم نہیں ہوا ہو۔ وہ جو پیغمبروں کو معلوم کر کے منحرف ہو گئے ہوں، ان کے حق میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔
مگر خدا ان کے فرمائے گا کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کو میں خود بخشوں گا۔ اسی اثناء میں مشرکین اور ان موحدین میں نزاع ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ مشرکین بطور طعنہ کہیں گے کہ تم تو توحید کے متعلق دنیا میں ہم سے جھگڑتے تھے اور اپنے آپ کو سچے بتاتے تھے، مگر معلوم ہوا کہ تمہارا خیال غلط تھا، دیکھو ہم اور تم یکساں ایک ہی بلا میں مبتلا ہیں۔ بس اس وقت خدائے قدوس فرمائے گا کیا انہوں نے شرک و توحید کو یکساں سمجھ لیا ہے؟ قسم عزت و جلال کی کہ میں کسی موحد کو مشرک کے برابر نہ کروں گا۔ بس ان تمام موحدین کو اس روز کے آخر میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، دوزخ سے اپنے دست قدرت سے نجات دے گا۔ اس وقت ان لوگوں کے جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہوں گے، لہٰذا آب حیات کی نہر میں جو جنت کے دروازوں کے سامنے ہے وہ غوطہ لگا دیں گے، جس سے ان کے بدن صحیح و سالم ہو کر تر و تازہ ہو جائیں گے اور ایک مدت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، مگر ان کی گردنوں پر ایک سیاہ داغ رہے گا اور اہل جنت میں ان کا لقب جہنمی ہوگا۔ پس وہ ایک مدت کے بعد درگاہ الہی میں عرض کریں گے، خداوند جب تو نے دوزخ سے ہم کو نجات دی تو اس نشان و لقب کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور کر دے۔ پس خدا کی مہربانی سے وہ نشان اور لقب بھی ان سے دور ہو جائے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ سب سے آخری شخص جو دوزخ سے برآمد ہو کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کو دوزخ سے نکال کر کنارے پر بٹھا دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آئے گا تو کہے گا کہ میرے منہ کو اس طرف سے پھیر دو، بس اس سے عہد لیا جائے گا کہ اس کے سوا اور کچھ تو نہ مانگے گا۔ جب وہ پختہ عہد کر لے گا تو اس کا منہ پھیر دیا جائے گا۔ جب وہ جنت کی جانب نظر کرے گا تو اس کو نہایت تر و تازہ درخت دیں گے۔ بس وہ شور مچائے گا، الہی مجھ کو وہاں پہنچا دے۔ پھر اس سے حسب سابق وعدہ لے کر وہاں پہنچا دیا جائے گا، اور اسی ترتیب سے خوشنما درخت و عمدہ مکانات کو دیکھ کر وعدہ توڑ بیٹھے گا۔ جنت کے پاس پہنچ جائے گا، اور جب وہ جنت کی تر و تازگی اور رونق کو دیکھے گا تو تمام وعدوں کو توڑ کر نہایت گڑگڑا کر جنت میں داخل ہونے کا خواستگار ہوگا۔ لیکن جب اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی تو اس خیال میں پڑ جائے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے، اب میرے لیے اس میں مکان کی گنجائش کہاں ہوگی؟ حق تعالیٰ فرمائے گا جا، وہاں جگہ کی کمی نہیں ہے۔ عرض کرے گا خداوند شاید تو مجھ سے تمسخر کرتا ہے، یعنی مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ خدائے کریم فرمائے گا کہ جس قدر تجھے مانگنا ہو مانگ لے، میں تیرے مانگنے سے دو چند عطا کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، اور اہل جنت میں سے ادنا مرتبہ کا جنتی ہے، اعلیٰ کا حال کیا ہوگا؟ جب جنتی جنت میں اور دوزخی میں چلے جائیں گے، کبھی کبھی وہ آپس میں سوال و جواب کریں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب تمام اہل جنت اپنے اپنے مقامات پر برقرار ہو جائیں گے تو ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے کہیں گے فلاں دوستی ہم سے حق باتوں پر جھگڑتا تھا، نہ معلوم اب وہ کس حالت میں ہے۔ بس ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور بینائی میں قوت عطا کی جائے گی، جس سے وہ دوستی بہت آغوزاری کر کے جنت کے کھانے اور پانی طلب کرے گا۔ یہ جواب دیں گے کہ جنت کی نعمتوں کو خدا نے تم پر حرام کر دیا ہے، مگر یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو کہاں تک سچا پایا، کیونکہ ہم نے تو تمام وعدوں کو بے کم و کاست بجا اور دوست پایا۔ وہ نہایت ہی پیشمانی اور عاجزی ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد اہل جنت کھڑکی بند کر لیں گے۔ پھر اہل جنت اپنے اہل و عیال کی حالت دریافت کریں گے۔ فرشتے جواب دیں گے کہ وہ سب حسب اعمال جنت میں اپنے اپنے مکانوں میں موجود ہیں۔ اہل جنت کہیں گے کہ ہم کو بغیر ان کے کچھ لطف نہیں رہا، انہیں ہم تک پہنچاؤ۔ ملائکہ جواب دیں گے یہاں ہر شخص اپنے عمل کے موافق رہ سکتا ہے، اس سے تجاوز کا حکم نہیں۔ بس وہ خدا قدوس کی بارگاہ میں عرض کریں گے خدا تجھ پر روشن ہے کہ ہم جب تک دنیا میں تھے تو کسب معاش کرتے تھے اور اس سے اپنے اہل و عیال کی پرورش ہوتی تھی، اور وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوتے تھے۔ اب جب تو نے بلا مشقت ایسی نعمتیں عطا فرمائیں تو ہم ان کو کیوں کر محروم کر سکتے ہیں؟ امیدوار ہیں کہ ان کو ہم سے ملا دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ ان کی اولادوں کو ان تک پہنچا دو تاکہ ان کو کسی کی بات کی تنگی نہ ہو۔ بس اہل و عیال کو ان سے ملا دیا جائے گا، اور ان کو اصلی اعمال کی جزا کے علاوہ
والدین کی طفیل بہت کچھ عطا ہوگا۔ اسی عنایت کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم اہل جنت سے ان کی اولاد کو ملا دیں گے۔ اندرون جنت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات عالیہ کے لیے شفاعت کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور لوگ جنتی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہوں گے، اتنے ہی مراتب اپنے استحقاق سے زیادہ حاصل کریں گے۔ جب تمام لوگ دوزخ جنت میں داخل ہو چکیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان منادی ہوگی، اے اہل جنت جنت کے کناروں پر آ جاؤ، او اہل دوزخ دوزخ کے کناروں پر آ جاؤ۔ اہل جنت کہیں گے کہ ہم کو تو ابدل آباد کا وعدہ دلا کر جنت میں داخل کیا ہے، اب کیوں طلب کرتے ہو؟ اور اہل دوزخ نہایت خوش ہو کر کناروں کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ شاید ہماری مغفرت کا حکم ہوگا۔ بس جس وقت سب کناروں پر آ جائیں گے تو ان کے مابین موت کو چت کپڑے مینڈے کی شکل میں حاضر کر دیا جائے گا، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ پیا ہو۔ اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح کریں گے، پھر وہ منادی آواز دے گا کہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، کہ اب موت نہیں، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو یہ خوشی میں مر جاتے، اور اہل دوزخ اس قدر رنجیدہ ہوں گے اگر موت ہوتی تو یہ غم کے مارے مر جاتے۔ اس کے بعد حکم ہوگا دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے پیچھے بڑے بڑے آتشی شہیدر بطور پشتبان لگا دو، تاکہ دوزخیوں کے نکلنے کا خیال بھی نہ رہے، اور اہل جنت کو جنت میں ابداً آباد تک رہنے کا یقین و اطمینان ہو جائے۔ احمد و دارمی میں ہے کہ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک و زعفران کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ اس کی سڑکیں اور پٹڑیاں زمرد، یاقوت اور بلور سے بنے۔ اس کے باغیچے نہایت پاکیزہ ہیں، جن میں بجائے بجری، زمرد، یاقوت اور موتی وغیرہ پڑے ہیں۔ اس کے درختوں کی چھالیں طلائی و نقری ہیں، شاخیں بے خار و بے خزاں۔ اس کے میووں میں دنیا کی نعمتوں کی گوناگون لذتیں ہیں۔ ان کے نیچے ایسی نہریں ہیں جن کے کنارے پاکیزہ اور جواہرات سے مرصع ہیں۔ ان نہروں کی چار چار قسمیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اس کے علاوہ قرآن میں ارشاد ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ قوله تعالی ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ قوله تعالی یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک۔ قوله تعالی وسقاهم ربهم شرابا طہورا۔ ایک نہر وہ کہ جس کا پانی نہایت شیریں و خنک ہے، دوسری وہ جو ایسے دودھ سے لبریز ہے جس کا مزہ نہیں بگڑتا، تیسری ایسی شراب کی ہیں جو نہایت فرح افزا و خوش رنگ ہے، چوتھی نہایت صاف و شفاف شہد کی ہے۔ علاوہ ان کے 3 قسم کے چشمے ہیں، ایک کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خون کی ہے، دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں، اس کی خاصیت گرم ہے مثل چائے و قہوہ، تیسرے کا نام تسنیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ ان تینوں چشموں کا پانی مقربین کے لیے مخصوص ہے، لیکن اصحاب یمن کو بھی جو ان سے کمتر ہیں، ان میں سے سرب مہر گلاس مرحمت ہوں گے جو پانی پینے کے وقت گلاب اور کیوڑا کی طرح اس میں تھوڑا تھوڑا ملا کر پیا کریں گے، اور دیدار الہی کے وقت ایک اور چیز عنایت ہوگی جس کا نام شراب طہور ہے، جو ان تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر ذکر کریں جنت کے درخت، لباس اور زیور کا، تو باوجود نہایت بلند و بزرگ و سایہ دار ہونے کے جنت کے درخت اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ کو رغبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی شاخ اس قدر نیچے جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کو توڑ لیا کرے گا۔
جنت کے فرش و فروش اور لباس وغیرہ نہایت عمدہ پاکیزہ ہیں، اور ہر شخص کو وہی لباس عطا کیے جائیں گے جو اس کو مرغوب ہوں گے، یعنی اس کو پسند ہوں گے، اور مختلف اقسام کے لباس ہوں گے، سندس، استبرق، اطلس، زربفت وغیرہ، اور بعض ان میں سے ایسے نازک اور باریک ہوں گے کہ سترتیوں میں بھی بدن نظر آئے گا۔ جنت میں نہ سردی ہوگی، نہ گرمی، نہ آفتاب کی شعاعیں، نہ تاریکی، بلکہ ایسی حالت ہے جیسے طلوع آفتاب سے کچھ بیشتر ہے، مگر روشنی میں ہزارہ درجے اس سے برتر ہے، جو عرش کے نور کی ہوگی، نہ کہ چاند سورج کی۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے، اگر وہاں کا لباس اور زیور زمین پر لایا جائے تو اپنی چمک دمک سے جہاں کو اس قدر روشن کر دے گا کہ آفتاب روشنی اس کے سامنے باندھ ہو جائے گی۔ جنت میں ظاہری کثافت و غلاظت وغیرہ نہ ہوگی، یعنی پیشاب، پاخانہ، حد، تھوک، بلغم، ناک کا رینٹ، پسینہ و میل، بدن وغیرہ بالکل نہ ہوں گے، صرف سر پر بال ہوں گے، اور داڑھی، مونچھ و دیگر قسم کے بال جو جوانی میں پیدا ہوتے ہیں بالکل نہ ہوں گے، اور نہ کوئی بیماری ہوگی، اور باطنی کثافتوں یعنی کینہ، بغض، حسد، تکبر، عیب جوئی اور غیبت وغیرہ سے دل صاف ہوں گے، سونے کی حاجت نہ ہوگی، اور خلوت و استراحت کے لیے پردہ والے مکانوں میں رہا کریں گے، ملاقات اور ترتیب مجلس کے وقت صحن اور میدانوں میں آیا کریں گے۔ اگر بات کریں ازدواجی زندگی، سواریاں اور مکانات کی، مسلم شریف میں ہے کہ ان کی غذاؤں کا فضلہ خوشبودار ڈکاروں اور معطر پسینے سے دفع ہوا کرے گا، جس قدر کھائیں گے ہضم ہو جایا کرے گا، بدعزمی اور گرانی شکم کا نام تک نہ ہوگا، جمع میں نہایت لطف حاصل ہوگا، اور انزال ایک نہایت فرد بخش ہوا کے نکلنے سے ہوا کرے گا، نہ کہ منی سے۔ جمع کے بعد عورتیں پھر باکرہ ہو جایا کریں گی، مگر بکارت کے ازالے کی تکلیف اور خون وغیرہ کے نکلنے سے پاک ہوں گی۔ سیر و تفریح کے واسطے ہوائی سواریاں اور تخت ہوں گے جو 1 گھنٹے میں 1 مہینے کا راستہ طے کرتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے قعبے، برج اور بنگلے ہوں گے جو ایک ہی یاقوت یا موتی یا زمرد و دیگر جواہرات سے رنگ برنگ بنے ہوں گے، جن کی بلندیاں و عرض 60 گز ہوں گے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ کسی مکان کی بلندی و عرض یکساں نہ ہو تو مکان ناموزوں ہوتا ہے۔ اہل جنت کی خدمت، راحت، آسائش و آرام وغیرہ کے لیے حور و غلمان و ازواج موجود ہوں گی۔ جنت 8 ہیں، جن میں سے 7 تو سکونت کے لیے مخصوص ہیں، اور 8ویں دیدار الہی کے لیے، جس کو بارگاہ الہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جنتوں کے نام حسب ذیل ہیں: جنت المأویٰ، دار المقام، دار السلام، دار الخلد، جنات النعیم، جنات الفردوس اور جنت العدن۔ جنت الفردوس تمام جنتیوں سے برتر و اعلیٰ ہے، اور اس میں سب سے بہترین طبقہ جنت العدن ہے، جہاں تجلیات الہی نمودار ہوتی ہیں اور گونا گوں بے اندازہ نعمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ مگر 8ویں جنت کے نام میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ علیین ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ علیین اہل جنت کا دفتر اور مقرب فرشتوں اور بنی آدم کی حاضری کا مقام ہے، نہ کہ طبقہ جنت۔ ارشاد فرمایا: وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ آپ کیا جانے علیین کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ بعض علماء نے اس کو جنت الکثیف کہا ہے، اور اس کی تائید ترمذی و ابن ماجہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ مسلمان مشک کے ٹیلوں پر جمع ہوں گے، بس ایک ہوا چلے گی کہ جس سے مشک اڑ کر ان کے کپڑوں اور چہروں پر پڑے گا، اور ان کی معطری پہلے سے دگنی ہو جائے گی۔ اسی اثناء میں خدائے قدوس کی تجلیات کا ظہور ہوگا، جس سے ہر شخص کو بقدر استعداد انوار و برکات مرحمت ہوں گے، اور کلام بھی ہوگا۔ اس فقیر کے خیال میں اس کا نام مقد صدق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جو پرہیزگار ہوں گے وہ بہشت کے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بادشاہ دو جہاں قادر مطلق کے مقرب ہوں گے۔ ایک روایت میں آیا کہ جنت کے درجے
عدد میں اتنے ہیں جتنے کلام مجید کی آیتیں، اور تمام درجوں سے برتر و بالا بخاری و مسلم کے مطابق وہ درجہ ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اور یہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا رہنے والا وزیر کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اہل جنت میں سے کسی کو کوئی نعمت بغیر اس کے توفیل کے نہ پہنچے گا، اور یہ طبقے اس طرح ایک دوسرے پر حائل نہیں ہیں جیسے مکانوں کی چھتیں، بلکہ ان تمام کی چھت عرش الہی ہے، اور یہ اس طریق پر ہیں جیسے باغ کے نیچے کا حصہ اوپر کا حصہ، اور ان درجات کی وسعت پر سوائے رب العزت کے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور نیچے کے درجے والوں کو اوپر کے درجے والے اس طرح نظر آئیں گے وہ آسمان کے کناروں پر ستارے ہیں۔ اس قدر معلوم رہے کہ جنت المأوا سب سے نیچے، جنت العدن وسط میں، اور جنت الفردوس سب سے اوپر ہے۔ اہل جنت میں سے ادنی شخص کو دنیاوی آرزوؤں سے 10 گنا زیادہ مرحمت ہوگا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ادنی اہل جنت کے ملک حشم و خدم، اسباب لذت وغیرہ وغیرہ 80 سال کی مسافت کے برابر پھیلاؤ میں ہوں گے، اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں گے جس وقت اس کو جنتی توڑے گا تو اس میں سے نہایت خوبصورت پاکیزہ عورت مع لباس فاخرہ و زیور کے برآمد ہوگی، اور اپنے مالک کی اہم نشین و خدمت گزار ہو۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ اہل جنت کے قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ ہوں گے، اور دیگر اعضاء بھی انہیں قد و قامت کی مناسبت سے ہوں گے، بلعاز صورت نہایت سینہ و جمیل ہوں گے، اور ہر ایک عین شباب کی حالت میں ہوگا۔ ذکر الہی اس طرح بے تکلف دل اور زبانوں پر جاری ہوگا جیسے کہ دنیا میں سانس، اور جیسا کہ جنت کی نعمتوں سے بدن کو لذت حاصل، اسی طرح سے باطنی لذات یعنی انوار و تجلیات الہی بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ مثلا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سبحان اللہ ہے، جس کا ذائقہ میں لذت دیتا ہے، اسی طرح خدا کی تنزیہ و تسبیح کی لذات سے آگاہ کرتا ہے۔ جنت کی سب سے بہتر و افضل نعمت دیدار الہی ہے۔ اللہ کے دیدار کا دربار عالی شان اگر اس کا تذکرہ کریں تو بخاری و مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد اور ترمذی سے نقل کیا گیا ہے، دیدار الہی سے مشرف ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی 4 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ جو سال بھر میں ایک مرتبہ، دوسرے وہ جو ہر جمعہ کو، تیسرے وہ جو دن میں 2 مرتبہ مشرف ہوں گے، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صبح و عصر کی نماز نہایت خشوع و خضوع سے پڑھنے سے اس دیدار میں بڑی مدد ملتی ہے۔ چوتھی جماعت احسن خاص بمنزلہ غلمان و خدام ہر وقت بارگاہ الہی میں حاضر رہیں گے۔ طریقہ دیدار یہ ہوگا 7 طبقوں کے اوپر 8ویں طبقے میں ایک کشادہ وسیع میدان زیر عرش موجود ہے، وہاں نور، زمرد، یاقوت، موتی، چاندی اور سونے وغیرہ کی کرسیاں حسب مراتب رکھی جائیں گی، اور جن لوگوں کے لیے کرسیاں نہیں ہیں ان کو مشکر و عنبر کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے۔ ہر شخص اپنی جگہ نہایت خوش و خرم ہوگا، دوسرے کے مراتب کی افزودنی کی وجہ سے اس کو کسی طرح کا خیال نہ ہوگا، اور اسی اثناء میں ایک نہایت فرد افزا ہوا چل کر ان پر ایسی پاکیزہ خوشبوئیں چھڑک دے گی جو انہوں نے نہ کبھی دنیا میں اور نہ وحشت میں دیکھی ہوں گی۔ اس وقت خدائے کریم ان پر اس دور سے جلوہ افروز ہوگا کہ کوئی شخص ایک دوسرے کے درمیان حائل نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس قدر قرب حاصل ہوگا کہ وہ اپنے دل کے رازوں کو اس طرح عرض کرے گا کہ دوسرے کو خبر نہ ہوگی، اور خدائے قدوس کے مطابق سحروں و جہرن سنے گا۔ اسی اثناء میں حکم ہوگا شراب طہور اور نہایت لذیذ نعمتوں سے ان کو سرفراز کرو۔ دیدار الہی دیکھنے والوں کو اس قدر استغراق ہوگا کہ لذت دیدار کے سوا تمام چیزوں کو بھول جائیں گے۔ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو راستے میں ایک بازار دیکھیں گے جس میں ایسے تحفے و تحائف مہیا ہوں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے نہ کان نے سنے ہوں گے۔ جو شخص جس کا طالب ہوگا مرحمت کی جائے گی۔ جنت میں 3 قسم کے راگ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت ہوا چلے گی تو درخت طوبہ کے ہر پتے و شاخ سے خوش الہان آوازیں سنائی دیں گی کہ جس سے سامعین محو ہو جائیں گے، اور جنت میں کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس میں درخت طوبہ کی شاخ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جس طرح شادی و بیاہ وغیرہ میں ترتیب، اجتماع و سمع کرتے ہیں، اسی طرح جنت میں پورے اپنے خوش الہانیوں سے
ہر روز اپنے شوہروں کو محفوظ کریں گی۔ تیسرے یہ کہ دیدار الہی کے وقت بعض مطرب خوش الہام بندوں کو جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام و حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا خدا کی پاکی بیان کرو، اس وقت ایک ایسا عجیب لطف حاصل ہوگا کہ تمام سامعین پر وجد طاری ہو جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اگر جنت میں خدمت گزار لوگوں کا ذکر کریں جو جنتیوں کے لیے مہیا کیے جائیں گے خدمت کرنے کے لیے، تو خدا میں اہل بحشت 3 قسم کے ہوں گے۔ ایک ملائکہ جو خدائے قدوس اور ان کے مابین بطور قاصد ہوں گے، دوسرے غلمان جو حوروں کی طرح ایک جدا مخلوق ہیں، وہ ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے اور مثل بکھرے ہوئے موتیوں کے چاروں طرف خدمت کرتے پھریں گے۔ یہ اس ارشاد الہی کا مفہوم ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ۔ تیسرے اولاد مشرکین جو قبل از بلوغ انتقال کر چکی ہوگی بطور خدام رہیں گے۔ بعض لوگ بوجہ اس کے کہ ان کی نیکیاں و بدیاں برابر ہوں گی نہ تو جنت کے مستحق ہوں گے نہ دوزخ کے، بلکہ پل صراط سے اترتے ہی جہنم کے کناروں پر روک دیے جائیں گے۔ اس وہ لوگ جن تک دعوت پیغمبران نہ پہنچی ہوگی اور انہوں نے نہ تو نیک اعمال کیے ہوں گے نہ کوئی بدی و شرک کیا ہو، بلکہ چوپایوں کی طرح سے کھانے پینے اور جمع وغیرہ میں عمر بسر کرتے رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ بھی جو فساد عقل و جنون کی وجہ سے حق اور باطل میں امتیاز کرنے سے قاصر رہے ہوں، اس مقام میں جس کا نام اعراف ہے تا اختتام روز حشر کے، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، آ رہیں گے اور دخول جنت کی توقع رکھتے ہوں گے۔ پھر ایک عرصہ کے بعد معاذ فضل الہی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بمنزلہ خدام رہیں گے۔ اور جنوں میں جو کافر ہوں گے وہ دوزخ میں رہیں گے، اور جو صالحین ہوں گے وہ دائمی راحت میں رہیں گے، کیونکہ جن و انس دونوں مکلف بشر ہیں، جیسا کہ سورہ رحمان میں بار بار ذکر آیا۔ اس سورہ میں اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو تثنیہ کے صیغے سے مخاطب فرمایا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس۔ اور پرندوں اور چوپایوں کا بھی حشر ہوگا اسی طرح پر کہ مظلوم ظالم سے بدلہ لے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ جب ایک دوسرے سے بدلہ لے چکیں گے ان کو خاک کر دیا جائے گا، مگر چند اشیاء کو فنا نہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ جانوروں میں سے حضرت اسماعیل کا دمبا، حضرت صالح کی اونٹنی، اصحاب کہف کا کتا، نباتات میں سے استوانہ حنانہ یعنی وہ ستون کے ممبر بننے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس کے سارے سے وعظ فرمایا کرتے تھے۔ مکانات میں سے خانہ کعبہ، کوہ طور، سورہ بیت المقدس اور وہ جگہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس اور مابین میں مرو واقع ہے، ان کو مناسب صورتوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ اہل جہنم اپنے اعمال بد کا نتیجہ بھگتنے کے لیے ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں گرفتار رہیں گے، اور اہل جنت اپنی نیکیوں کے صلہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں عیش کریں گے، اور جنت تو نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نعمتوں کی توصیف تو یہ ہے کہ آج تک انہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل انسانی پر یہ بات گزری ہے کہ وہ حیثیت کس طرح ہے۔ یہ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اور قبر و حشر کے خوف سے نجات دے کر جنت میں پہنچا دے، اور ہمیشہ اپنی خوشی اور رضامندی کے کاموں میں مصروف رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔